اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوستو بزرگوں، جیسا کہ کل تک تو مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے، رمضان المبارک شروع ہوگا، اور یہ کہ اس کی ایک الگ ہی خوشی تھی کہ رمضان المبارک شروع ہونے والا ہے اور اس کے روزے رکھیں گے۔ لیکن آج رمضان المبارک جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی زندگیوں کے اندر ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ رمضان المبارک گزرا، اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ کہ جنہوں نے پورے کے پورے روزے رکھے اور تراویح کا اہتمام کیا، قرآن پاک سنا یا سنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے دن کی عبادت روزے کے ساتھ رکھی ہے، اسی طریقے سے رات کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیام اللیل یعنی تراویح کے ساتھ رکھی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر قیام اللیل جو ہے وہ تراویح ہے۔ تراویح جو ہے وہ الگ عبادت ہے اور روزہ جو ہے وہ الگ عبادت ہے۔ کتنے ہی خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعام و اکرام اعزاز وغیرہ مسلمانوں کے لیے رکھے، اور یہ کہ صحیح معنی کے اندر روزے رکھ کر ان چیزوں کے حقدار بنے، مستحق بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ کہ کتنا مسلمانوں کے لیے جو ہے انعام و اکرام اور اعزاز رکھا گیا کہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی ساتھ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو جو ہے وہ دھونی دیتے ہیں۔ یہ کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھے انسان عام دنوں کے اندر ایک فرض ادا کرے اور رمضان المبارک کا بھی ایک فرض ادا کرے، لیکن رمضان المبارک کا ایک فرض ادا کرنے سے عام دنوں کے 70 فرضوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں مسلمان کو۔ تو اس سے بڑھ کر مسلمان کے لیے اور کون سی اعزاز کی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو کس طریقے سے نوازنا چاہتے ہیں، اور کس طریقے سے مسلمانوں کی جو ہے وہ ایک تربیت ہوتی ہے، اور مسلمانوں کا، روزے داروں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کس طریقے سے قربت اور تعلق کس طریقے سے ہوتا ہے یا کس طریقے کا ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس انسان کے درمیان میں ہوتا ہے کہ تیسرا کوئی انسان یا تیسری کوئی مخلوق جو ہے وہ اس کے اندر مداخلت نہیں کر سکتی۔ جس طریقے سے کسی ایک کا روزہ ہو تو یہ کہ کسی دوسرے انسان کو جب تک وہ خود نہ بتلائے کہ میں روزے سے ہوں یا میرا روزہ ہے، تو کسی دوسرے کو پتہ نہیں لگ سکتا کہ یہ انسان روزے سے ہے یا پھر اس کا روزہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور انسان کے درمیان کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہوتا ہے کہ اس بندے کا جو ہے وہ روزہ ہے، لیکن انسان اپنے آپ کو روزے کی حالت میں گناہوں سے روکتا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف اس روزے کی وجہ سے۔ اور یہ تربیت کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کہ اس کے فرائض جو ہیں وہ انسان کو معصیت سے، گناہوں سے جو ہے وہ روک رہے ہیں، کہ کسی گناہ کی طرف جو ہے وہ قدم نہیں بڑھانا، یا کسی گناہ کا جو ہے وہ مرتکب نہیں ہونا کہ جس کی وجہ سے روزے کے اوپر اثر پڑے یا انسان کا روزہ خراب ہو۔ تو انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو اس روزے کی وجہ سے معصیت سے، برائیوں سے، اور یہ کہ اور جو گناہ ہیں معاشرے کے اندر یا انسان کی اپنی ذات کے متعلق، انسان ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکتا ہے۔
صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ کہیں جو ہے وہ میرا روزہ خراب نہ ہو۔ اور روزہ جو ہے وہ کس کے لیے رکھا جاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ اب انسان جو ہے وہ عام دنوں میں جو انسان کا دل چاہے کھائے پیے مزے کرے، لیکن وہ عام دنوں کی بات ہے۔ رمضان المبارک کے اندر انسان جو ہے روزے کی حالت کے اندر کہ کھانے پینے سے گریز کرتا ہے۔ جس طریقے سے انسان افطاری کے وقت میں کبھی وقت کو دیکھتا ہے کہ روزے کا ٹائم ہو گیا یا نہیں، افطاری کا ٹائم ہوا یا نہیں، اور یہ کہ سب کا سب سامان جو ہے وہ انسان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، لیکن انسان کھاتا نہیں۔ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے کہ جب تک یہ کہ افطاری کا وقت نہ ہو جائے تم نے کچھ بھی نہیں کھانا پینا۔ ہر چیز سے جو ہے وہ اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے تاکہ تمہارا روزہ جو ہے وہ صحیح سالم رہے اور اس کے اندر کوئی نقص وغیرہ، کوئی کمی وغیرہ یا روزہ خراب نہ ہو آپ لوگوں کا۔ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو ہر چیز سے روکے رکھتا ہے۔ سب کا سب کچھ سامان جو ہے وہ انسان کے سامنے پڑا ہوتا ہے دسترخوان پر، لیکن انسان اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے۔ جس وقت افطاری کا وقت ہو جائے اس کے بعد آپ افطار کرو، کھاؤ پیو، جو کھانا پینا ہے، جو کرنا ہے آپ وہ کریں۔ پھر کوئی بھی چیز جو ہے وہ روزے کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ انسان وضو کرتا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھتا۔ انسان کے گلے کے اندر یہ کہ پانی کی تری وغیرہ جب پہنچتی ہے، انسان اس چیز سے بھی گریز کرتا ہے، بار بار تھوکتا ہے انسان کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی کی تری میرے حلق کے اندر چلی جائے اور جس کی وجہ سے روزہ خراب ہو۔ انسان اس چیز سے بھی اپنے آپ کو بچاتا ہے، گریز کرتا ہے، حالانکہ انسان کو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ اگر وہ پانی پینا بھی چاہے تو پی بھی سکتا ہے، لیکن انسان کو پتہ ہے کہ میں نے روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھا ہے، کسی اور کے لیے نہیں رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکنا ہے، خواہ کوئی انسان دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اپنے آپ کو یہ باور کرانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے والے، سننے والے، جاننے والے ہیں۔ انسان ان چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے آپ کو ہر اعتبار سے گناہوں سے، معصیت وغیرہ سے روکتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے انسان کہ کہیں اس کا روزہ خراب نہ ہو۔ اگر وہ پانی کا ایک گھونٹ وضو کے دوران پی بھی لے تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ یہ تو روزے والا معاملہ اللہ اور انسان کے درمیان کا ہے، کسی تیسرے انسان کو جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ اس کا روزہ ہے یا نہیں، جب تک کیا کہ وہ خود بتلا نہ دے اس چیز کے بارے میں کہ میرا روزہ ہے۔ لیکن انسان کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اہمیت اور وقعت کس قدر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کس طریقے سے حکم ماننے والا ہے انسان، کہ اپنے تھوڑے سے بھی کسی کام کی وجہ سے کہ جو روزے کے اوپر اثر انداز ہو ان چیزوں سے اپنے آپ کو کس طریقے سے بچاتا ہے۔ گالم گلوچ سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اور مختلف قسم کے جو گناہ ہیں انسان ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے۔ کہیں کوئی ایسا گناہ روزے کے اوپر اثر انداز نہ ہو کہ جس کی وجہ سے روزہ خراب ہو جائے یا روزہ ٹوٹ جائے، کہ جس کی بعد میں قضا کرنی پڑے۔ اور کتنے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو بیمار بھی ہوتے ہیں اور ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان روزہ نہ رکھے بلکہ اس کا فدیہ یا اس کا جزیہ، فدیہ وغیرہ انسان عطا کر دے دے، تو یہ کہ انسان یا پھر کسی کو پیسے دے کر یہ کہہ دے کہ بھئی میری طرف سے تم روزے رکھو، تو یہ تمام کی تمام صورتیں بھی ہو سکتی ہیں۔
لیکن اس کے باوجود بھی انسان یہ سوچ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اور یہ کہ کتنی عظمت اور شان والا مہینہ ہے، پتہ نہیں پھر ہماری زندگیوں کے اندر یہ مہینہ آئے یا نہ آئے، ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری زندگیوں کے اندر اسے بھیجا ہے، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے روزے رکھنے کا، تو انسان اور زندگی کے کام کاج وغیرہ چھوڑ دے، انسان اپنے آپ کو فارغ کر دے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے لیے، اور وہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ ایسے لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ اپنے ہر کام کو چھوڑ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے واسطے، کہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں، بقیہ زندگی کے کام وہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد دیکھیں گے۔ واقعتاً ان لوگوں کی قربانی ہے کہ بیماری کی حالت کے اندر بھی وہ لوگ روزہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے، اور بھی مختلف صورتیں ان لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ روزہ رکھتے ہیں، بنسبت ان لوگوں کے کہ جو معمولی سے عذر کی وجہ سے کہ بھئی میرے سر میں درد ہے، یا پھر مجھے پانی کی پیاس لگتی ہے، یا گرمی ہے، یا پھر کام کاج پر جانا ہوتا ہے، تو مختلف قسم کے عذر اپنے بیان کر کے روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ واللہ عالم کہ کون سے ایسے خوش نصیب لوگ ہوں گے ہم میں سے کہ آئندہ رمضان المبارک جن لوگوں کی زندگیوں میں آئے گا اور وہ رمضان المبارک کے پورے روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر مسلمانوں کو کس طریقے سے نوازتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کی رات رکھ دی، انسان اعتکاف کے اندر بیٹھے، خواہ وہ عبادت وغیرہ کرے یا نہ کرے، لیکن یہ کہ نیکیاں تو انسان کو ملتی ہی رہتی ہیں، اور جو عبادت وغیرہ کرے گا اسے اس کی الگ نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور شب قدر کو انسان کسی بھی طریقے سے ہو، یہ کہ شب قدر کو پانے والا ہوتا ہے، جو کہ 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی وقت اور عظمت بتلائی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نورانی مخلوق کے ذریعے، نورانی مخلوق کے ساتھ اپنے بندوں کے پاس بھیجتے ہیں، زمین پر اتارتے ہیں، اور یہ کہ کوئی بھی عبادت کرنے والا ہو اس سے یہ کہ مصافحہ وغیرہ کرتے ہیں، اگر کوئی دعا کرنے والا ہو تو اس کی دعا پر ملائکہ جو ہے وہ آمین کہتے ہیں۔ اور کتنا بڑا انعام و احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہر افطاری کے وقت جہنم سے کتنے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خلاصی عطا فرماتے ہیں، جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجتے ہیں، یہ صرف رمضان المبارک کی برکت کی وجہ سے۔ اور آخری دن، آخری روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے پورے رمضان المبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمی لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا ہوتا ہے، اتنوں کی تعداد کی بقدر اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجتے ہیں۔ یہ ایک معمولی بات ہے کہنے کو، لیکن کتنے لوگوں کا جہنم کے اندر ہونا ہوگا کہ ہر روزے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 1,00,000 لوگوں کو جو ہے وہ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ رمضان المبارک کی کتنی بڑی فضیلت اور شان ہے کہ جو ہم لوگ جو ویسے ہی اسے درگزر کر دیتے ہیں، ان چیزوں سے جو ہے وہ ہم لوگ دور بھاگتے ہیں کہ ہم روزے کس طریقے سے رکھیں، اتنی زیادہ گرمی ہے، کام کاج کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان و انعام اور اکرام فرمایا مسلمانوں کا، روزے داروں کا، اور روزے دار کی منہ کی بدبو کو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا پسند فرماتے ہیں۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے بات کرے اور یہ کہ وہ انسان اس کے منہ سے بدبو وغیرہ آئے تو دوسرا انسان سامنے والا جو ہے وہ اس سے کراہت محسوس کرتا ہے، لیکن روزے دار کی منہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشک سے بھی زیادہ پسند فرمایا ہے کہ اس کے منہ کی بدبو جو ہے وہ مشک سے بھی زیادہ جو ہے وہ پسندیدہ ہے۔
تو مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا زیادہ اعزاز و اکرام رکھا، لیکن مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہونے کی وجہ وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو دیکھنا، کہ اپنی آسانیوں کو دیکھنا انسان کا، مسلمانوں کا یا روزے داروں کا، کہ کتنی زیادہ گرمی ہے، دھوپ کے اندر مسجد میں جانا، یا گرمی کی وجہ سے پیاس وغیرہ کا لگنا یا بھوک وغیرہ کا لگنا، ان چیزوں کو انسان تھوڑا سا برداشت کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر لے، اور رمضان المبارک کے روزے اپنی خوش نصیبی سمجھ کر رکھے، اپنے اوپر کوئی بوجھ نہ سمجھے رمضان المبارک کے روزوں کو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے انعامات جو ہیں وہ انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اسی رمضان المبارک کی وجہ سے۔ تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر جگہ پر ڈرتا ہے، اور گناہوں سے اور معصیت وغیرہ سے، برائی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے ذریعے انسان کی تربیت فرماتے ہیں، کہ جس طریقے سے انسان مسلمان روزے دار اپنے آپ کو رمضان المبارک میں گناہوں سے روکتا رہا، بچاتا رہا، معصیت سے دور رہا، تو انسان اسی طریقے سے اپنی پوری زندگی کی روٹین بنائے۔ جس طریقے سے وضو کرتے ہوئے انسان روزے کی حالت میں بار بار تھوک کرتا تھا، کہیں پانی کی تری میرے حلق کے اندر نہ چلی جائے، کہ جس کی وجہ سے میرے روزے کے اوپر کوئی چیز اثر انداز ہو، روزہ خراب ہو، یا میں گالم گلوچ سے بچوں کہ جس کی وجہ سے میرا روزہ خراب ہو، یا برائیوں سے بچوں اور آپس کی غیبتیں وغیرہ جو ہیں ان سے بچوں، کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی معصیت میرے روزے کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ اسی طریقے سے انسان عام زندگی کی روٹین بھی بنائے، صرف یہی نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزر گیا، اسی کے اندر انسان نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا تو اب انسان کے لیے بہت ہو گیا، نہیں، بلکہ انسان اپنی روٹین بنائے، جس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر انسان اپنے آپ کو بچاتا رہا ہر قسم کی برائیوں سے، خطا کاریوں سے اور لغزشوں سے، گناہوں سے، جھوٹ سے، نفرت، بغض و عناد، کینہ وغیرہ ان چیزوں سے، تو رمضان المبارک کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے۔ حقیقت کے اندر تو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا فائدہ اور انسان کا روزوں کے قبول ہونے کا علامت جو ہے وہ یہی ہے، علامت یہ ہے کہ انسان رمضان المبارک کے بعد بھی اپنی زندگی ویسی رکھے، کہ جس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا رہا، رمضان کے بعد بھی انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اور یہ کہ ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتا رہا، اور یہ اپنے ذہن میں گمان کرتا رہا انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، تو رمضان کے بعد بھی انسان اس چیز کا گمان اپنے دل میں پختہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر میں گناہوں کی طرف گیا یا معصیت کی طرف گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے سامنے ہم نے پیش ہونا ہے، اس کو حساب کتاب دینا ہے۔ اگر یہ کہ حساب کتاب کے اندر یہ چیزیں سامنے آ گئیں تو پھر ہماری ہلاکت میں کیا تردد ہو سکتا ہے؟ تو انسان کی تربیت ہوتی ہے رمضان المبارک کے اندر، کہ انسان رمضان المبارک کے بعد بھی اپنی زندگی کو ویسے ہی بنائے جس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر بنائے رکھتا ہے، اور یہ کہ روزوں کے قبول ہونے کی علامت کہ انسان کی رمضان المبارک کے بعد آنے والی جو زندگی ہے اس کے اندر بھی انسان کی وہی روٹین ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ کہ کوئی بھی میں گناہ کروں گا یا کوئی بھی معصیت کروں گا اس کے اوپر میرا مواخذہ ہوگا، کوئی مجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھے یا نہ دیکھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمتاً میری طرف متوجہ ہے، وہ مجھے دیکھ رہی ہے۔ اور یہ کہ جب انسان جتنا زیادہ ان چیزوں کے قریب ہوگا اور اتنا ہی زیادہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا، اور انسان گناہوں سے محفوظ رکھے گا اپنے آپ کو،
اور جب ہر انسان کی یہ سوچ ہوگی تو مسلمانوں کا معاشرہ جو ہے وہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے گا۔ تو مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ جس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر زندگی گزارتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان المبارک کے بعد بھی زندگی گزاریں، تاکہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کے آنے کا ہم کو کوئی فائدہ تو ہو، کہ رمضان المبارک کے اندر ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچاتے رہے، لیکن رمضان ختم ہوتے ہی ساتھ ہم معصیت کی طرف بڑھ گئے، گناہوں کی طرف بڑھ گئے، تو پھر یہ کہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا یا پھر اعتکاف وغیرہ کرنے کا ہمیں کوئی کیا فائدہ ہوگا؟ صرف یہی نہیں کہ ہم رمضان المبارک کے اندر گناہوں کو چھوڑ دیں، معصیت کو چھوڑ دیں، دھوکہ دہی کو چھوڑ دیں، فریب، مکر، ان چیزوں کو چھوڑ دیں، اور رمضان ختم ہوتے ہی ساتھ ہم واپسی ان چیزوں کی طرف لوٹ آئیں۔ ہمیں تو اسلام یہ درس دیتا ہے کہ ان سب چیزوں سے تم نے اپنے آپ کو دور رکھنا ہے، محفوظ رکھنا ہے ان سب چیزوں سے، اور ان سب چیزوں سے، برائیوں سے اور معصیتوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ جیسے رمضان میں زندگی گزاریں، ویسے ہی رمضان المبارک کے علاوہ بھی زندگی گزاریں، تاکہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا ہمیں کوئی صحیح فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک کے بعد والی جو زندگی ہے وہ بھی جس طریقے سے رمضان المبارک کے اندر گناہوں سے بچ کر اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ پر اپنی طرف متوجہ دیکھ کر زندگی گزاری، اسی طریقے سے ساری زندگی گزارنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے، خطاؤں سے، لغزشوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔